بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 9 عمر تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکے کے باسی تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا مگر ابھی تک وہ اسلام کی نیت سے محروم تھے۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ اتارا اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو۔ اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔